بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ علم کے متعلق ہے۔ آج کے سیشن کو ہم ایک نئی پلے لسٹ کے ذریعے شروع کر رہے ہیں جو خصوصاً یونیورسٹی کے نوجوان، کالج وغیرہ کے نوجوان، اسکول وغیرہ کے نوجوان اور اسی طرح مدرسے وغیرہ کے نوجوان، جو سب کے لیے ایک عمومی درس اور لیسن کی حیثیت رکھے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمام حضرات کو فائدہ ملے۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ علم کے متعلق، سب سے پہلے ہم علم کے عام مفہوم کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور تیسرے نمبر پہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک حسن صوری اور ایک حسن علمی سے۔ چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم کے مفہوم کو سمجھیے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ سیشن میں ہم علم پر کافی تفصیلی بات کریں گے، مگر آج انشاءاللہ شروعات ہے اس سیشن کی، تو مختصراً اپنے عنوان تک آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بات، علم کا جو مفہوم ہے آپ اس کو اس طرح تصور کر لیجئے۔ انسان میں تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ایک آپ کو انسان کا بدن نظر آ رہا ہے، دوسرے نمبر پر انسان کی اس بدن میں روح ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان میں عقل ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو انسان کا بدن ہے، اس کے لیے وہ چیزیں چاہیے ہوگی جو مشروبات اور معقولات کے زمرے میں ہیں۔ مطلب یہ کہ کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی جس سے اس وجود کو نشو و نما ملے اور یہ وجود خراب نہ ہو، اور اس وجود کو ان سے ترقی ملے۔ اگر آپ کھانے کی اشیاء نہیں کھائیں گے تو یہ بدن آپ سے کمزور ہو جائے گا اور بالآخر خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ پینے کی چیزیں نہیں پئیں گے تو آپ کی اس بدن کو، آپ کے اس جسم کو پانی کی بھی ضرورت ہے۔ جب اس کو پانی نہیں ملے گا تو آپ کا یہ بدن کمزور ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات، انسانی وجود کو، انسانی جسم کے لیے سب سے پہلی جو ضروریات ہیں وہ کھانے اور پینے کی اشیاء ہیں، جس سے ہم اپنے اس جسم کو زندہ رکھ سکتے ہیں، تر و تازہ رکھ سکتے ہیں، کام کرنے کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انسان میں عقل اور روح ہے۔ تو دیکھیے، عقل اور روح کی غذا وہ کھانا کھانا نہیں ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ اس کو کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے اور نہ اس کو پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ ان کی جو غذا ہے، روح اور عقل، ان دونوں کی جو غذا ہے وہ علم ہے۔ جتنا آپ علم بڑھائیں گے، جتنا آپ علم کو سیکھیں گے، جتنا آپ علم حاصل کریں گے، اتنی ہی آپ کی روح اور عقل کو غذا مل رہی ہے۔ تو آپ کی روح اور عقل وہ ترقی کرے گی، آپ کی روح اور غذا مضبوط ہوگی، اور اسی طرح علمی میدان میں آپ کا سفر وہ جاری ہوگا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو علم کا عام مفہوم سمجھا دیجیے۔ آپ کو تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اکثر اوقات ہم ایک چیز میں الجھ رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کی چیز اگر ہمیں پیش کی جائے دل نہیں کرتا، پینے کی چیز ہم اگر پیش کی جائے تو دل نہیں کرتا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمارے ذہن اور روح کو اطمینان ملتا ہے؟ وہ وہی الجھن ہے جس مسئلے میں آپ اٹکے ہوئے ہو۔ اگر کوئی آپ کو اس مسئلے کا حل سمجھا جائے تو فوراً ہی دل اور روح اور عقل خوش ہو جاتی ہے، خوشی سے انسان کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ تو یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ کی روح اور عقل کو خوشی ملی۔ اس کے آگے میں نے آپ کو سیشن میں بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت کی تمام اشیاء آدم علیہ السلام کو مل رہی تھی، وہاں پر خوش تھے، بے مشقت سب نعمت اللہ تعالیٰ کی جنت میں میسر تھی۔ مگر ایک عالم گزرے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس مقصد کے لیے بھیجا تاکہ انسان مجھے پہچانے، انسان مجھے جانے، میری معرفت کو جانے۔ تو دیکھیے، یہ مفہوم آپ کو کافی آسان لگ رہا ہوگا، مگر یہ ایک طویل گفتگو، طویل عنوان ہے۔ میں مختصراً تھوڑا اس کے متعلق عرض کر دیتا ہوں اپنی ناظرین کو۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس دنیا میں جتنے بھی علوم چل رہے ہیں، جتنے بھی نئے علوم دریافت ہو رہے ہیں، جتنے بھی علوم پہ کام شروع ہے، ان تمام علوم کے انتہا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے۔ اگر کوئی فلکیات کا علم حاصل کر رہا ہے، اسٹرانومی کا علم حاصل کر رہا ہے، تو وہ ترقی کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے گا کہ وہ خود اقرار کرے گا کہ بھئی یہ اتنی انوکھی چیزیں، اتنی عجیب چیزیں فضائی میدان میں، اوپر شمسی کائنات میں جو پیدا کی ہوئی ہیں، وہ ایک خاص ذات نے پیدا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دیکھیے انتہا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو جانا۔ اسی طرح اگر سائنس کو دیکھا جائے تو اگر ایک ایک سائنس کے علوم کو پرکھا جائے اور اس پہ تفصیل کی جائے، اگر صحیح معنوں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے ہم خدا کو آخر میں جانیں گے۔ اسی طرح بائیولوجی کی شاخ کو اگر ہم تفصیل سے پڑھیں، اسی طرح جو تاریخ کے حوالوں کو پڑھیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، جغرافیہ کی کتابوں کو پڑھیں، اسی طرح جتنے بھی علوم دنیا میں آج کل چل رہے ہیں، تمام کی انتہا اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے۔ تو اگر میں اس مضمون کو اس الفاظ سے ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں علوم کی آشکاری کے لیے، علوم کی آبیاری کے لیے، علوم کو دریافت کرنے کے لیے اور علوم کو رائج کرنے کے لیے اور علوم کے طرز پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ تمام علوم میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تمام علوم میں ہم نے اپنے آپ کو آگے کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے میں نے آپ کو فرمایا تھا کہ انسان کو دو قوتیں عطا کی گئی ہیں، ایک حسن صوری، ایک حسن علمی۔ ایک انسان کا ظاہری حسن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی شکل سے خوبصورت ترین شکل انسان میں نہیں موجود۔ دوسری، انسان کو حسن علمی، علم دیا گیا ہے۔ یہ دو قوتیں انسان کے پاس موجود ہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون سی قوت افضل ہے؟ اگر انسان جیل میں چلا جائے تو کیا خیال ہے، اگر کوئی حسین بندہ جیل میں چلا جائے تو جیل والے اس کو حسن کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر وہ آزاد ہوگا تو علم کی وجہ سے آزاد ہوگا۔ میں مثال پیش کر دیتا ہوں، یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو دیکھیے جیل میں ایک تو یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، ایسا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، مگر باوجود حسن کے وہ جیل سے تو آزاد نہیں ہو سکتے۔ علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، تعبیر رؤیا کا علم دیا، یعنی خوابوں کی تعبیر۔ یہ ایک اچھا ہی علم ہے، بہترین علم ہے۔ یہ والا علم ان کو ملا، دو بندوں نے خواب دیکھا، ان کی تعبیر دی، اس کی وجہ سے خواب کی تعبیر بادشاہ تک پہنچی اور پھر وہاں کے بادشاہ یوسف علیہ السلام مقرر ہوئے۔ یہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ اس بابت میں مختصراً اس کے ساتھ ضمناً ایک اور واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے علماء میں مشہور عالم علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خوابوں کی تعبیر میں بڑے مشہور ہیں، تعطیر الانام فی رؤیت المنام، ان کی کتاب ہے جو خوابوں کی تعبیر سے جانی جاتی ہے، عربی میں ان کی مشہور کتاب ہے۔ بڑے ہی ماہر تھے اس فن میں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو مسجد میں امام تھا، فرمانے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغا ہے جو دانے چن رہا ہے، دانے چن رہا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، جب آپ کے ہاں چوری ہوگی تو پھر واپس آ جانا، میں آپ کو خواب کی تعبیر دے دوں۔ کچھ دنوں بعد ان کے ہاں چوری ہوئی، جو ہی آئے فرمانے لگے میرے سے چوری ہوئی ہے۔ فرمایا چوری مسجد میں ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہے چوری مسجد کے فلاں کمرے سے فلاں چیز چوری ہوئی ہے، اور تیسرے نمبر پر مسجد سے جو چوری کی ہے وہ آپ کے مؤذن نے چوری کی ہے۔ تو دیکھیے مرغے کو، جو مرغا اذان دیتا ہے، مرغا یعنی اذان دینے والا، تو وہ ان کا وہی مرغا یعنی مسجد کا جو مؤذن تھا وہ اسی نے چوری کی تھی۔ جو دانے تھے تو مخصوص جگہ پہ کھانے کی کوئی چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی، جو مرغ عام طور پہ کھاتا ہے تو وہ اس کے بھی کھانے کے لیے چیزیں تھی، اس نے وہاں سے وہ چوری کر دی۔ یہ دیکھیے خصوصی علم ہے۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، آج کل جو ہمارے ہاں یہ بڑی ہی تفریق جاری ہے کہ یہ مدرسے کا علم ہے، یہ اسکول کا علم ہے۔ دیکھیے جون سا بھی علم ہو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمام کی تمام علم انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر علم ہمارے لیے مفید ہے، ہر علم ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ میں اگر آپ کو سمجھا دوں تو پہلے وقتوں میں جو ہمارے مدرسے ہوتے تھے اس میں یہ تفریق نہیں ہوتی تھی۔
بغداد میں ایک مدرسہ تھا نظامیہ، نظامیہ کے نام پہ جو مدرسہ تھا ہمارا، اس میں تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ وہاں پر 70,000 طالب علم وہ جو ہے نا وہ وہاں پر علم حاصل کرتے تھے، اور 10,000 طالب علم اس میں ایسے تھے جو ادبیات اور زبانیں سیکھتے تھے۔ مشہور نامی گرامی ادبی شخصیت شیخ سعد الدین شیرازی صاحب وہاں پر ادب کے استاذ تھے، جنہوں نے مشہور کتاب گلستان وغیرہ اور بوستان وغیرہ اسی طرح کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو بڑا مدرسہ آگے تھا محمود غزنوی کے دور میں، ان کے بھائی محمود غزنوی غزنی میں تھے، اور ان کے بھائی ایران کا ایک شہر نیشاپور میں انہوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں پر ہمارے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے، جس میں جغرافیہ کے طالب علم موجود تھے، جس میں فلسفے کے طالب علم موجود تھے، جس میں سائنسی علوم کے طالب علم موجود تھے، جس میں قرآن و حدیث کے علوم کے متعلق تمام طلباء کرام وہ وہاں پر موجود تھے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں علم کے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ علیحدہ ہی پلے لسٹ کو آپ اس کو تصور کر لیجئے، یہ علم اور خصوصی طور پہ میں نے کہا کالج وغیرہ یونیورسٹی وغیرہ ہمارے ان تمام طلباء کے لیے خصوصی نشست ہوگی، اور اس کے علاوہ ہماری وہ نشست وہ حدیث کے پلے لسٹ کے نام پہ جاری ہے۔ میں اپنے ساتھی کو عرض کر بھی دوں گا کہ اس کے لیے علیحدہ حدیث کے نام پہ پلے لسٹ بنائیے، اور اس کے لیے ہماری علیحدہ فکری درس یا فکری دروس کے نام پہ ایک پلے لسٹ بنائیں گے، جس میں ہماری یہ دروس چلیں گی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے فقہ کے نام پہ ایک علیحدہ پلے لسٹ شروع کریں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔